یوم ختم نبوت کے عنوان سے منعقدہ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے انتہائی محترم مہمان جو آکسفورڈ سے تشریف لائے ہیں، جناب قاری محمد نعمان صاحب۔ قاری نعمان صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. یوم ختم نبوت کے عنوان سے منعقدہ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں اس وقت میں حمدیہ کلام سننے کے لیے، کسی اور موقع پر نعتیہ کلام بھی ہم سنیں گے، جناب حافظ عثمان ذو النورین صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور شروع میں وہ حمدیہ کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں. جناب حافظ عثمان ذو النورین صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، عرفہ والا نام تیرا اللہ اللہ، کن فیکون ہے کام تیرا اللہ اللہ، ذکر ہے صبح و شام تیرا اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، ہے تیری ثنا میں سبز و گل اللہ اللہ، طوطی گنگری اور بلبل اللہ اللہ، کون مقام میں ہے یہی گل اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، چڑیوں کی چہکار میں تو اللہ اللہ، کوچی میں بازار میں تو اللہ اللہ، چمن ملا لازار میں تو اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، حجر میں تو اور شجر میں تو اللہ اللہ، صدیق اور عمر میں تو اللہ اللہ، بر میں تو اور بحر میں تو اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، اس ماں کے کردار میں تو اللہ اللہ، حیدر کی تلوار میں تو اللہ اللہ، حبشی کے تکرار میں تو
اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 قرآن کی تفسیر میں تو اللہ اللہ عائشہ کی تطہیر میں تو اللہ اللہ مومن کی شمشیر میں تو اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 الحمدللہ ہم نے جناب حافظ عثمان ذوالنورین صاحب سے بہت ہی زبردست اور خوبصورت حمدیہ کلام سنا، محظوظ ہوئے۔ اللہ تعالی حافظ عثمان ذوالنورین صاحب کو جزائے خیر سے نوازیں، اور اللہ کرے کہ زور بیاں اور زیادہ اور خوش الحانی میں اور زیادہ اللہ تعالی ترقیاں عطا فرمائے۔ میں اس وقت خطاب کے لیے یوم ختم نبوت کے عنوان سے، ختم نبوت کے حوالے سے اور منکرین ختم نبوت کی نسبت سے ایک رہنما خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں برطانیہ کے بہت ہی مشہور، معروف اور نابغہ روزگار خطیب جناب مولانا امام عطاء اللہ خان صاحب کو، جو امام عطاء اللہ خان صاحب جو آکسفورڈ جامع مسجد کے وہ امام ہیں، خطیب ہیں، اور پورا برطانیہ ماشاءاللہ ان کے خطابات سے گونجتا ہے، ان کی تقریروں سے ماشاءاللہ برطانیہ اور یورپ کے مسلمان خاص طور سے مستفید ہوتے ہیں۔ بہت ہی شاندار انداز خطابت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا عطاء اللہ خان صاحب کو جزائے خیر سے نوازیں کہ ہماری دعوت انہوں نے قبول فرمائی، اور یوم ختم نبوت کی نسبت سے اقرا ٹی وی کے اسٹوڈیو پر اس عظیم الشان پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس وقت جو ہے خطاب کے لیے دستبستہ گزارش ان سے کرتا ہوں مولانا امام عطاء اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، صدق اللہ العظیم۔ جناب حضرت مفتی عبد المنتقم صاحب، علماء اکرام، بزرگوں اور دوستو، میرے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ میں آج اس عظیم کانفرنس میں جو ختم نبوت کے عنوان سے اقرا ٹی وی پر ہو رہی ہے اس میں شرکت کا موقع ملا ہے، اور یہ ختم نبوت کا کام بہت عظیم کام ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی خدمت کرنا یہ بھی عظیم کام ہے، اور تفسیر کی خدمت کرنا یہ بھی دین کا کام ہے۔
فقہ کی خدمت کرنا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، تبلیغ کرنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، لیکن تحفظ ختم نبوت یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے، باقی سب آپ کے افعال کا تحفظ ہے، اقوال کا تحفظ ہے، سیرت کا تحفظ ہے، اور تحفظ ختم نبوت ان سب سے اولا اور افضل ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص 1 گھنٹہ ختم نبوت کے عقیدے اور تحفظ کے لیے خدمت کرتا ہے اسے قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے، اللہ ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ختم نبوت یہ مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے جو ضروریات دین میں سے ہے، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے خاتم النبیین، جس میں قرآن کریم کی 100 آیات سے ختم نبوت کے دلائل ذکر کیے ہیں، اور 200 کے قریب احادیث ختم نبوت کے دلائل پر ذکر کیے ہیں، اور امت کا 14 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے، اس پر اجماع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے دیگر جو عقائد ہے اسلام کے ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں کراچی پاکستان میں ایک بزرگ ہوتے تھے حافظ صورتی صاحب، بڑے بزرگ تھے، تو ایک مرتبہ ہمارے یہاں تشریف لائے بیان کے لیے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ 1974 کی بات اس وقت سنائی، واقعہ بتایا کہ اس وقت وزیر قانون تھا عبدالحفیظ پیرزادہ، اس نے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن کہا کہ حضرت ختم نبوت سے قرآن کریم کی کوئی دلیل ہمیں بتائے، ان کو ضرورت تھی۔ تو آپ نے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ختم نبوت کی دلیل تو قرآن کے پہلے صفحے پر ہے۔ تو عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا حضرت پہلے صفحے پر تو سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد الف لام میم کی چند آیات ہے، یہاں ختم نبوت کی دلیل؟ فرمایا تم پڑھتے نہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والے وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان پر جو وحی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے آپ سے پہلے یعنی گزشتہ پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ کے بعد نبی ہوتے تو اللہ ان کا بھی ذکر فرماتے۔ معلوم ہوا آپ سے پہلے من قبل کا تو نبی ہے، من بعد کا کوئی نبی نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے حوالے سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے اس کا خلاصہ 2 باتوں میں ہے۔ پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی میرے بعد جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے اور ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں آپ کے انتقال سے پہلے آپ کی حیات کے آخری عرصے میں 2 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے۔ ایک اسود عنسی یمن کے اندر، یہ بہت بڑا فتنہ تھا، اور دوسرا مسیلمہ کذاب یمامہ کے اندر۔ اسود عنسی یمن میں آیا اور یمن میں مسلمان رہتے تھے، اور اس تاریخ پر میں اس وقت نہیں جا سکتا وقت کی وجہ سے۔ یمن میں اسلام داخل ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے،
بازام جو وہاں کا حاکم تھا کسریٰ کی طرف سے، کسریٰ نے اسے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجو اور انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ 2 آدمی مدینے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے حاکم سے کہو تمہارا کسریٰ رات کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا۔ جب یہ خبر بازام کو پہنچی تو بڑا حیران ہوا، اور اسلام کی حقانیت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بیٹھ کر کیسے خبر ہوئی، اور واقعی اسی رات کسریٰ قتل ہوا تھا۔ تو وہ اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ یمن میں بیٹھے بیٹھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شہر بن بازام وہ مسلمان ہوا، وہ مسلمان تھا، پھر وہ حاکم بنا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، حضرت معاذ کو، ابو موسیٰ اشعری کو، اور وہاں لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی۔ تو مسلمان اس طرح یمن کے اندر لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ اسود عنسی وہاں یہ فتنہ پیدا ہوا، اور اس نے شہر بن بازام کو قتل کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑے مسلمان تھے ابو مسلم خولانی، یمن میں تھے، اور اسود عنسی نے اسے بلایا، اسے مجبور کیا کہ وہ اس کی جھوٹی نبوت کو مان لے۔ اسود عنسی نے انکار کیا تو اس نے آگ جلائی، اور اس میں ابو موسیٰ خولانی جنہوں نے اسود عنسی کی نبوت کا انکار کیا، تو انہوں نے اسود نے ان کو، ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے ان کو زندہ آگ سے نکالا، یہ کرامت تھی ان کی۔ اور پھر اسود نے ان کو جلاوطن کیا، وہ مدینہ آئے، نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے، ان سے پوچھا کہ وہ جو یمن میں آگ کا واقعہ ہوا تھا وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے اپنا نہیں بتایا کہ میں ہوں، اپنا نام عبداللہ بن صوب ان کا نام تھا، اس نام سے کوئی نہیں پہچانتے تھے، انہوں نے وہ نام کہا، وہ عبداللہ بن صوب تھے۔ حضرت عمر تو بڑے بصیرت والے آدمی تھے، انہوں نے پہچان لیا، فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم وہی آدمی نہیں جسے اللہ نے آگ سے زندہ نکالا؟ تو ابو مسلم خولانی نے کہا میں وہی آدمی ہوں۔ حضرت عمر نے یہاں ماتھے پہ ان کو بوسہ دیا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے مرنے سے پہلے مجھے امت میں ایسے شخص کا دیدار کرایا جس کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم والا معاملہ فرمایا۔ اور وہ اسود عنسی، پھر وہ یمن کے جو مسلمان تھے ان میں ایک تھا فیروز دیلمی، اس کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا آخری حصہ تھا جب یمن کے لوگ اس فتنے سے آزاد ہوئے اور یہ قاصد مدینہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے، تو ابھی وہ پہنچا نہیں تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا رات اسود عنسی واصل جہنم ہو گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس نے قتل کیا؟ آپ نے فرمایا ایک مبارک شخص، مبارک فیملی والا فیروز۔ اس طرح یہ قصہ ختم ہوا۔ دوسرا جو فتنہ پیدا ہوا وہ مسیلمہ کذاب کا۔ یہ مسیلمہ کذاب بھی نبوت کا دعویٰ اس نے کیا تھا، جھوٹا دعوے دار تھا نبوت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے آخری حصے میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، 2 آدمی بھیجے اور کہا میں نبوت میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ آپ نے ان قاصدوں سے کہا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، اگر یہ قانون نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا، اس لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک عظیم الشان عقیدہ ہے جس پر پوری اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے کے خلاف جاتا ہے تو وہ اسلام کو ڈھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ مسیلمہ کذاب یمامہ میں اس نے فتنہ پھیلایا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر گیا، مقابلہ ہوا، اور پھر آخر کار وحشی بن حرب نے اپنے نیزے سے اسے مارا اور وہ اس کا خاتمہ ہوا۔ یہ 2 اس زمانے کے 2 جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، امت نے اس وقت سے لے کر آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبوت کے دعویٰ کرنے والے کے دعویٰ کو رد کر دیا ہے، قبول نہیں کیا، کسی بھی زمانے میں پیدا ہو۔ آج کوئی دعویٰ کرے نبوت کا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ 100 سال پہلے کسی نے دعویٰ کیا ہو، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چاہے 200 سال پہلے کیا ہو۔ اسلام وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اللہ نے آپ پر نبوت کو ختم فرمایا۔ ہم گزشتہ تمام انبیاء پر ایمان لاتے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، وہ گزشتہ نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہے، وہ گزشتہ نبی ہے۔ ان کے آنے سے ختم نبوت پر حرف نہیں آتا، بلکہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ گزشتہ نبی کو بھیج کر یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی نیا نبی ہے نہیں، اگر ہوتا تو اللہ گزشتہ نبی نہیں بھیجتے، نیا نبی بھیجتے۔ مفتی محمود صاحب، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک منکر ختم نبوت نے سوال کیا، اور سوال اس نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو اس وقت وہ نبی ہوں گے یا نبی نہیں ہوں گے؟ اس کا خیال تھا کہ علامہ انور شاہ صاحب میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، اگر وہ یہ کہیں گے کہ وہ نبی ہوں گے تو پھر تو ختم نبوت پھر کیسے ہوئی، اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ نبی نہیں ہے تو پھر نبی کو نبوت دے کر لی نہیں جاتی ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو علامہ تھے، ان کا تو بڑا مقام تھا، انہوں نے بڑی آسانی سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا ایک گورنر جب اپنے صوبے سے نکل کر دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، اور وہ اسے جو ٹائٹل گورنر کا اسے ملا ہوا ہے وہ وہی ٹائٹل اس ٹائٹل کے ساتھ جاتا ہے، لیکن وہاں اس کا حکم نہیں چلتا ہے، حکم اسی گورنر کا چلتا ہے جو اس صوبے میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی ٹائٹل کے ساتھ آئیں گے جو نبی کا ٹائٹل ہے، لیکن حکم اور شریعت ان کی نہیں ہوگی، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، آپ کے امتی بن کر وہ آئیں گے۔ یہ ہے ختم نبوت۔ اس کے لیے ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں دی ہے، امت کو یہ عقیدہ پہنچایا ہے، اور آج الحمدللہ اس ٹی وی چینل سے بھی یہ عقیدہ مسلمانوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہر دور میں علماء نے یہ عقائد بیان کیے ہیں، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہمارے علماء نے جہاں اسلام کی دیگر خدمات کی ہے، اس میں ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ ہو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے، آپ نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ ایک طرف امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے امیر شریعت کا لقب دیا، ان کو تیار کیا، اور ان کی آواز پوری دنیا میں گونجی ہے، انہوں نے اس عقیدے پر پہرا دیا۔ دوسری طرف آپ نے خود بڑھاپے میں، ضعیف العمری میں، کہ وہ لوگ جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں تک بھی یہ عقیدہ پہنچایا جائے۔ اس زمانے میں تو ٹی وی نہیں ہوتا تھا، سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ آپ آواز پہنچائے۔ حضرت بیمار ہے، بواسیر کی بیماری ہے، اور اس ضعیف العمری میں آپ بہاولپور آتے ہیں اسی عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ وہ مشہور واقعہ ہے بہاولپور کا۔ اور اسی طرح آپ علامہ اقبال کے پاس جاتے ہیں۔ علامہ اقبال ایک فلسفی تھا، اور وہ کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ تو یہاں یورپ کا پڑھا ہوا تھا، مغرب کا پڑھا ہوا تھا، فلسفی تھا، مسلمان تھا، اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے نوازا تھا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو عقیدے کی خدمت کی ہے، وہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ لاہور تشریف لائے، ڈاکٹر جلال الدین وہ آئے اسٹیشن پر، حضرت نے فرمایا
کہ مجھے تانگا لے آؤ اور مجھے علامہ اقبال کے گھر لے جاؤ۔ حضرت علامہ اقبال کے گھر گئے، دونوں وہاں بیٹھے رہے۔ ڈاکٹر جلال الدین کہتے ہیں میں باہر تھا، جب دونوں کمرے سے نکلے دونوں کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں نے آپ سے درخواست کی حضرت میرے گھر تشریف لائے، تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیے۔ ریل میں تشریف لائے ہیں، تانگے میں بیٹھ کر علامہ اقبال کے گھر گئے ہیں، آپ کے مرید 10 بستہ کھڑے ہیں، حضرت ہمارے گھر تشریف لائے، سفر تکھا دینے والا سفر آپ نے کیا ہے، آرام آپ کو مل جائے۔ حضرت نے فرمایا میں جب نکلا تھا ہندوستان سے تو لاہور میں آیا ہوں، صرف عقیدہ ختم نبوت کا پیغام علامہ اقبال تک پہنچانے کے لیے، یہ مسئلہ ان کو سمجھانے کے لیے آیا تھا، میری یہ نیت تھی، اب میں کسی اور جگہ جا کر اپنی اس نیت کو خراب نہیں کر سکتا ہوں۔ اور وہیں سے آپ واپس تشریف لے گئے۔ میرے دوستو، آج اللہ تعالیٰ نے مختلف پلیٹ فارمز مسلمانوں کو دیے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آج عقیدہ سکھائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام سکھائیں۔ میں اپنے یہاں کہتا ہوں کہ جی ہم اپنے بچوں کو ہفتے میں لے جاتے ہیں، ان کو جناب ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹس میں کھانے کھلاتے ہیں، ٹرپس پر لے جاتے ہیں، کئی 100 پاؤنڈز خرچ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم 2 پاؤنڈ کی کوئی کتاب لے کر اپنے بچے کو دے دیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ اکرام کے واقعات، اسلامی عقائد، ختم نبوت کا عقیدہ، 1-2 پاؤنڈ میں یہ کتابیں مل جاتی ہے۔ ہزاروں پاؤنڈ ہم اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، 1-2 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ ہم دین کے لیے کیوں خرچ نہ کریں، اور بچوں کو یہ گفٹ کیوں نہ دیں؟ اس کی بڑی ضرورت ہے میرے دوستو۔ تو میں اسی پر اپنا اختتام کرتا ہوں کہ آج ہمیں سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی یہ سمجھیں، اور مسلمانوں کو، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو 2 باتیں جو میں نے خلاصہ عرض کیا ختم نبوت کا وہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے ان کے دعوے کو رد کر دیا ہے۔ میں چند اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین ارفع و اعلی، شریعت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین ارفع و اعلی، شریعت ختم ہے تجھ پر، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت، تو صدر انجمن شان صدارت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، اور شریعت کے محل کا آخری پتھر ہے تو پیارے، شریعت کے محل کا آخری پتھر ہے تو پیارے، ادھورے کو کیا پورا یہ سنت ختم ہے تجھ پر، تیرے ہی ہاتھ سے تکمیل دی اللہ نے فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، تیرے ہی ہاتھ سے تکمیل دی اللہ نے فرمائی، ہوا اتمام نعمت کا یہ نعمت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین ارفع و اعلی، شریعت ختم ہے تجھ پر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔